کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوگی، کئی سارے طلباء و طالبات جنہوں نے 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج آنے کے بعد اس انٹرنس کے لیے وہ اپیئر ہوئے تھے پہلی مرتبہ، تو یہ آل انڈیا لیول پر ہوا تھا، جس میں کئی لاکھ بچے مختلف علاقوں سے، جو ہندوستان کے باقی علاقے ہیں اس میں کئی سارے بچے جو اس کے لیے اپیئر ہوئے. ہمارے یہاں جموں کشمیر سے بھی کل ملا کر 87,000 سے زائد اسٹوڈنٹس اس مخصوص امتحان کے لیے اپیئر ہوئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت جب CUET کے حوالے سے وہ خبر بڑی عام تھی، پیرنٹس بھی پروٹیسٹ کرنے آئے، اسٹوڈنٹس بھی پروٹیسٹ کرنے آئے کہ انہیں جو سینٹر الاٹ کیا گیا وہ جموں کشمیر سے باہر الاٹ کیا گیا ہے، جموں کشمیر میں کئی سارے بچوں کا سینٹر تھا ہی نہیں. اور پھر پیرنٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے LG ایڈمنسٹریشن کی انٹروینشن انہیں چاہیے، اس میں مداخلت مانگ رہے تھے کہ وہ سینٹرز یہاں بچوں کے رکھے، کیونکہ خرچہ کافی زیادہ انہیں کرنا پڑے گا اگر باہر علاقوں میں انہوں نے سینٹرز لگا دیے. لیکن تب حکومت حرکت میں آئی اور انہوں نے بچوں کے سینٹرز جو ہے وہ یہیں جموں کشمیر کے اندر ہی انہیں الاٹ کیے اور بچے گئے امتحانات میں اپیئر ہوئے. اور اب جب رزلٹ سامنے آیا تو کئی سارے بچوں نے جو کالجز کی ریفرنسز دی تھی، الگ الگ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے پریفرنس میں دیا تھا کہ مجھے اس فلانی کالج میں داخلہ چاہیے، یا سیکنڈ پریفرنس بھی انہوں نے جو دی تھی اس کے بالکل مختلف، اس کے بالکل الگ انہیں کالجز دیے جا رہے ہیں. اس طرح کی شکایت موصول ہوئی اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے. اور دوسرا یہ کہ فار انسٹنس کوئی ایک اسٹوڈنٹ سری نگر سے اس کا تعلق ہے، اسے جو کالج دیا گیا ہے وہ کالج فار انسٹنس اننت ناگ میں دیا گیا ہے، شوپیان ضلع میں دیا گیا ہے، یا شوپیان سے جو طالب علم ہے اسے جو الاٹ کیا گیا ہے کالج وہ سری نگر میں کیا گیا ہے. خود اندازہ لگا لیں ناظرین محترم، اسے یہاں سے پہلے وہاں جانا ہے، 2 گھنٹے تک کا سفر، وہاں سے آنا ہے 2 گھنٹے تک کا سفر، کل ملا کر 4 گھنٹوں کا سفر. اور ٹریفک کے کیا معاملات ہیں اس سے آپ واقف ہے، اس سے آپ باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹریفک میس کتنا رہتا ہے. کئی ساری گاڑیاں انہیں پہلے کئی ساری گاڑیوں کا سہارا لینا ہے وہاں اس ایک اسپاٹ، اس ایک کالج تک پہنچنے کے لیے. اور وہی معاملہ پھر اسی طرح سے روز چلتا رہے گا. خرچہ کتنا آئے گا وہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے، اب اگر وہ یہاں سے وہاں نہیں جائے گا، وہیں پر کوئی اکوموڈیشن دیکھ لے گا، رینٹڈ پلیس پر کوئی رہے گا، لیکن وہاں بھی کتنا خرچہ ہے اس سے بھی آپ ناواقف نہیں، اس سے بھی آپ باخبر ہے. کیونکہ کئی سارے اسٹوڈنٹس جو کشمیر یونیورسٹی پڑھنے آتے ہیں نا، کشمیر یونیورسٹی ہمارے یہاں کشمیر کی بڑی یونیورسٹی ہے، اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اکوموڈیشن دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ کہاں رہیں اس ایک مخصوص پیریڈ میں. اس کے لیے کم و بیش خرچہ آتا ہے 20,000 پر منتھ. تو وہ اسٹوڈنٹ، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ جسے اپنے ہی علاقے میں اس طرح کی فیسلٹی ملنی چاہیے تھی، اسے جانا پڑتا ہے دور، یا تو اسے وہاں پر کوئی اکوموڈیشن لینی ہے، رینٹڈ اکوموڈیشن میں رہنا ہے، یا اسے ہر صبح وہاں سفر کرنا ہوگا، پھر شام کو واپس آنا پڑے گا، اور اس میں بھی اسے کافی زیادہ لاگت آتی ہے. جب مختلف علاقوں میں، ہمارے یہاں جموں کشمیر میں الگ الگ ڈسٹرکٹس میں جب کالجز بنائے گئے، پہلے تو ہمارے یہاں سری نگر کو ہی ایجوکیشن ہب مانا جاتا تھا، کیونکہ یہیں پر ساری اس طرح کی بنیادی فیسلٹیز موجود تھے، بڑے بڑے سکولز تھے، یا گورنمنٹ نے جو کالجز رکھے تھے، ہائر سیکنڈریز یا یونیورسٹیز، وہ یہیں ہمارے یہاں سری نگر میں ہی تھی. لیکن پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت آن پڑی، محسوس ہوئی کہ ہمارے یہاں مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں سکولز بھی ہونے چاہیے، وہاں پر کالجز بھی ہونے چاہیے، ہائر سیکنڈریز بھی ہونے چاہیے، اور کچھ علاقوں میں یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے. مدعا مقصد کیا تھا؟ مدعا مقصد یہ تھا کہ وہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ہی کالج میں جانا چاہیے، وہیں پر پڑھائی حاصل کرنا چاہیے. اب اگر آپ CUET کے ذریعے سے اسے مختلف کالجز دے رہے ہیں اور وہ کالجز اس کے علاقے کے باہر ہے، تو وہ پڑھے گا کب؟ اور وہ گھر جب پہنچے گا وہ سوئے گا کب؟ پھر سے اٹھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ڈسٹربنس اس کی لائف میں آ رہی ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو ہم نے سوچا تھا کہ شاید اس سے بچوں کے لیے آسانی ہے، ان کے حق میں ہے، اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے حق میں، کیونکہ اس میں یونیفارمٹی کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی زیادہ زور دیا گیا ہے. اب یہاں سے بچوں کو کنٹینیو بھی تو کرنی ہے پڑھائی، لیکن یہاں سے انہیں جب دور دراز علاقوں میں سفر کرنا پڑے گا، کالجز جانا پڑے گا تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکے، تو اسے اس حوالے سے دقت اور دشواری کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا. تو
کئی سارے اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں نیوز روم کو بھی کئی ساری کالز موصول ہوئی لگاتار، جہاں اسٹوڈنٹس یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں علاقے میں ہی ہمیں اپنے علاقے میں کالجز الاٹ کیے جائیں، مختلف دور دراز علاقوں میں نہیں، کیونکہ ہمارے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ اور یہ صرف سری نگر کا بچہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ شوپیاں سے بھی کہہ رہا ہے، یہ گاندربل سے بھی، یہ اننت ناگ سے بھی، بارامولہ سے بھی، کئی سارے ڈسٹرکٹ سے اس طرح سے بچے یہ مانگ کر رہے ہیں، ان کے والدین بھی یہی مانگ کر رہے ہیں۔ کئی اس ایک ڈیسیجن سے یہ نہ ہو کہ کئی سارے بچوں کی پڑھائی چھوٹ جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا حکومت کے لیے، کیونکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا مدعا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھائی کے یا تعلیم کے زیور سے نامحروم نہ رہیں، یعنی تعلیم کے زیور سے ہر ایک کو آراستہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ اسی طرح کے ڈیسیجنز لیں گے جس سے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو کوئی بینیفٹ ہوگا ہی نہیں، تو ممکن ہے کئی سارے اسٹوڈنٹس یہ بھی سوچے کہ اب ہمیں پڑھائی میں اتنا وقت کیوں لگانا ہے، یا ان کے والدین یہ سوچے اس سے بہتر ہے کہ یہ کوئی کام کریں۔ وہ بھی تو ایک سوال ہے حکومت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ یہاں پر جو نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ایک بچے نے ہمیں گاندربل سے فون کیا، اس نے ہمیں کہا کہ میں نے جو پریفرنسز میں کالجز دیے تھے، ان کالجز میں سے کوئی ایک کالج الاٹ ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کالجز کو چھوڑ کر کوئی ایک اور کالج الاٹ ہوا تھا شوپیان سے۔ اب گاندربل کے اس اسٹوڈنٹ کو شوپیان جانا ہے، وہ اب ظاہر صبح اتنا سفر تو کر نہیں سکتا روز، اب اس کو وہیں پر اکوموڈیشن لینی ہوگی۔ تو اس مسئلے میں وہ چاہتے ہیں والدین بھی اور اسٹوڈنٹ بھی کہ حکومت کی انٹرونشن ہو، حکومت اس میں مداخلت کریں، اور جس طرح سے انہوں نے اس فیصلے کو کنسیڈر کیا تھا جب انہیں سینٹرز باہر الاٹ کیے گئے تھے جموں کشمیر سے باہر، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی وہ مداخلت کریں، اور ساتھ میں جو کالجز بچوں کو الاٹ کیے گئے ہیں وہ کالجز انہیں اپنے ہی علاقے میں دیے جائے، یعنی اپنے ہی علاقے میں انہیں کالجز الاٹ کیے جائے تاکہ ان کی پڑھائی سفر نہ ہو، تاکہ وہ بھی پڑھ لکھ سکیں۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن شعیب وانی کے ساتھ میں اقراء خون، کشمیر لائف کے لیے۔